روزے میں کوئی ایسا مریض ہے کہ اگر اس کو معلوم ہے کہ بیماری بڑھ جانے کا خوف ہے تو قرآن مجید نے اور اللہ کریم کے نبی نے اس کو رخصت عطا فرمائی ہے کہ وہ روزے کی قضا کر سکتا ہے، یعنی اس وقت وہ روزہ توڑ ڈالے اور بعد میں وہ روزہ رکھ لے۔ یعنی ایک بندہ مسافر ہے، شرعی مسافر ہے، قرآن مجید نے اس کو رخصت دی ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے، اس کی قضا رکھے گا۔ اور ایک بندہ بیمار ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ وہ روزہ توڑ دے، بعد میں اس کی قضا رکھے۔ لیکن اسی مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ لیکن اب اس کو معلوم ہے کہ میں مسافر ہوں یا میں مریض ہوں، اگر میں دوائی نہیں لوں گا تو بیماری بڑھ جانے کا خوف ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رخصت عطا فرمائی ہے کہ وہ روزہ توڑ ڈالے اور بعد میں اس کی قضا کرے۔ لیکن جو کہنے کی بات ہے، ایک ہے فدیہ اور ایک ہے کفارہ۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ بیمار ہو چکا ہے یا اس کا آپریشن ہے۔ اب آپریشن والا بندہ ہے، اس کو ڈاکٹر صاحبان نے اس کا آپریشن کیا، سرجری کی، اور اس کو 15 دن کی میڈیسن دے دی ہے کہ آپ نے 15 دن تک یہ متواتر مستقل دعا کا استعمال کرنا ہے۔ اب اس کے لیے مجبوری ہے، اب وہ 15 دن آپریشن والا آدمی دوائی میڈیسن استعمال کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن جو ہمارے یہاں الجھن کا شکار بندہ ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے 15 دن روزہ نہیں رکھا، میں نے اس کا فدیہ دے دیا ہے۔ آیا یہ فدیہ اس بندے کے لیے مستحق ہے یا نہیں؟ اس کا فدیہ روزے کا بدل بن سکتا ہے نہیں؟ تو فقہاء فرماتے ہیں کہ اس کا فدیہ بدل نہیں بن سکتا۔ یعنی ہم میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ توڑ ڈالا ہے، 5 دن میں نے روزے کھائے ہیں، 10 دن میں نے روزے کھائے ہیں، تو میں نے اس کا فدیہ دے دیا، میں بیمار تھا، شرعی مسافر تھا، یہ میرا روزہ تھا، میں نے کسی مستحق بندے کو فدیہ دے دیا ہے تو یہ میرا روزہ اس سے ختم ہو چکا ہے، اب مجھے دوبارہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ میں نے فدیہ ادا کر دیا ہے روزے کا۔ 5 کھائے ہیں تو 5 کا دے دیا، 10 کھائے ہیں تو 10 کا دے دیا۔ تو فقہاء فرماتے ہیں کہ یہ اس کا فدیہ بدل نہیں بن سکتا، بلکہ یہ بعد میں اس روزوں کی قضا رکھے گا۔ آپ سمجھیں گے کہ ہم نے تو روزے کا فدیہ دے دیا ہے، تو فقہاء فرماتے ہیں کہ یہ فدیہ کس کے لیے ہے اور کس کے لیے نہیں ہے، یعنی فدیہ کا مستحق کون ہے اور کون مستحق نہیں ہے۔ اب ایک بندہ ہے، اس کا آپریشن ہوا ہے، 10-15 دن اس کو معلوم ہے کہ 10-15 دن کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو جب یہ بندہ ٹھیک ہونے کی علامات موجود ہیں تو اب یہ زندگی میں فدیہ نہیں دے سکتا۔ اب یہ یعنی اس روزے کا فدیہ نہیں دے گا، بلکہ یہ 15 روزوں کی بعد میں قضا کر دے گا، یعنی رمضان کے بعد جو اللہ اس کو موقع عطا فرمائے گا، یہ اس روزوں کی قضا رکھے گا۔ اب اگر اس نے جو فدیہ دیا ہے، 10 روزوں کا دیا ہے یا 15 روزوں کو دیا ہے، تو فقہاء فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ ادا ہو جائے گا، یعنی وہ اس کا فدیہ ادا نہیں ہوگا، یعنی جو اس نے پیسے فدیے کے طور پہ دیے ہیں وہ اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ تو فدیہ ادا ہونے کے باوجود اگر یہ روزہ نہیں رکھے گا تو فقہاء فرماتے ہیں کہ روزہ اس کے ذمے رکھنا واجب اور لازم ہے، یعنی فدیہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا، اب یہ بعد میں بھی روزوں کی قضا رکھے گا۔ اب فدیے کے مستحق کون سے ہیں؟ تو فقہاء فرماتے ہیں کہ شیخ فانی سے مراد ایسا بوڑھا آدمی ہے جس کی 60 سال ابا عمر ہے، یعنی 60 سال ہے، 65 سال ہے، اب زندگی کے آثار کے چانس نظر نہیں آتے، یعنی 60 سال والا بیمار ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، اب اس کو علامات موجود نہیں ہیں کہ میں دوبارہ پلٹوں گا، صحت کی طرف آؤں گا، یہ میری اتنی زندگی ہے کہ میں دوبارہ روزہ رکھ سکوں گا یا نہیں رکھ سکوں گا۔ تو فقہاء فرماتے ہیں کہ ایسا بیمار ہے کہ جس کو صحت ہونے کے چانس نہیں ہے، یعنی تندرستی کی علامات اس میں معلوم نہیں ہوتی، دن بدن نقاہت ہے، کمزوری لاغر پانا آ چکا ہے، اب دن بدن کمزوری کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو معلوم ہے کہ اب میں دوبارہ صحت کی طرف پلٹنے والے آثار نہیں ہیں۔ تو فقہاء فرماتے ہیں کہ ایسا بوڑھا بندہ ہو چکا ہے جس کو علامات زندگی کے یعنی اچھی صحت ہونے کی علامات موجود نہیں ہیں، ہاں وہ فدیہ ادا کر سکتا ہے، اگر وہ روزہ نہ بھی رکھ سکے تو اس کے لیے کوئی لازم نہیں ہے، وہ زندگی میں فدیہ ادا کر سکے گا، اس کے لیے کوئی ضرور نہیں ہے۔ لیکن ایک صحیح سالم بندہ ہے، اگر وہ اپنا فدیہ ادا کر رہا ہے تو فقہاء فرماتے ہیں کہ اس کی جانب سے فدیہ نہیں ہوگا، بلکہ موت تک اس کے ذمہ یہ روزہ واجب اور لازم ہوگا۔ جو فدیہ اس نے زندگی میں ادا کیا ہے، روزوں کے درمیان کیا ہے، یا رمضان کے بعد اس نے صدقہ دے دیا، میں نے 2 روزے کھائے ہیں،
4 रोज़े खाए हैं, चाहे मस्तूरात हैं, चाहे मर्द है, औरत है, जवान है, बूढ़ा है, जिसने जितने रोज़े खाए हैं तो वो बाद में सदका नहीं अदा करेगा, फ़िदिया अदा नहीं करेगा। अगर ज़िंदगी में उसने फ़िदिया दे दिया तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि उसका फ़िदिया कल आदम हो जाएगा। कल आदम होने से मुराद है कि वो फ़िदिया उसका सदक़े में तब्दील हो जाएगा। अब बाद में जितने भी उसने रोज़े खाए हैं रमज़ान के महीने में, यानी शरई गुज़र के तौर पे बीमारी की हालत में खाए हैं या मुसाफरी की हालत में खाए हैं या ऐसी कमज़ोरी हो चुकी थी कि डॉक्टर साहिबान ने उसको रोज़े खाने पे मजबूर किया है, तो वो बाद में रोज़ा रखना उसके ज़िम्मे लाज़िम है। वो सदक़े से अदा नहीं होंगे, फ़िदिये से अदा नहीं होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा अमल कामिल इत्तबा